الحمدللہ میں نے 1 سال پہلے میڈیا پر جس تحقیق کو پیش کیا تھا، آج اہل سنت ہی کے ایک مفتی نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے کہ شب ہجرت غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر موجود نہیں تھے۔ یار غار کا نظریہ ایک مفروضہ ہے، ایک فینٹیسی ہے۔ آپ ایک بے بنیاد مفروضہ بناتے ہیں اور پھر دھونس و زبردستی یہ ہے کہ جو آپ کی بات کو نہیں مانے گا آپ اس کی FIR کٹوائیں گے، آپ اسے قتل کرا دیں گے۔ میڈیا پر میں نے سب سے پہلے اس موضوع کو کیوں اٹھایا تھا، اور میں یہاں پر حوالہ دوں مفتی حنیف قریشی صاحب کا، جو میرے بڑے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے تو جناب پورے 1 گھنٹے کی تقریر میری ویڈیو کے اوپر فرما دی تھی، مگر میری ایک بات کا بھی جواب انہوں نے اپنی تقریر میں نہیں دیا تھا۔ کل اہل سنت کے ایک محترم عالم دین مفتی ہمدرد نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے۔ آپ خود ان کے الفاظ سماعت فرمائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں مدینہ میں موجود تھے، کہ غار میں جو دوسرے شخص تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بلکہ وہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ نے شیعہ مولوی صاحب کا کلپ سنا، اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اہل سنت نے یہ جو ایک مفروضہ گھڑا ہوا ہے، یعنی اہل سنت نے یہ کیا کیا ہوا ہے، ایک مفروضہ گھڑا ہوا ہے کہ ہجرت والی رات غار ثور کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ کہتا ہے یہ اہل سنت کا گھڑا ہوا ایک مفروضہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے 1 سال پہلے کلپ بنایا تھا اور میں نے بڑے دلائل دیے تھے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اہل سنت کے ایک مفتی نے ہمارے اس موقف کو کیا کیا، تسلیم کر لیا۔ تو آج کے اس کلپ کے اندر، اس نشست کے اندر ہم مولوی صاحب کی ساری باتوں کا اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ مکمل جواب پیش کریں گے۔ سامعین، پہلی جو اس نے بات یہ کی کہ اہل سنت کے ایک مفتی نے ہماری بات کو تسلیم کر لیا، تو میں مولوی صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس مفتی کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں اہل سنت کے، وہ آپ ہی کا چھوٹا بھائی ہے۔ مولوی صاحب، وہ آپ ہی کا چھوٹا بھائی ہے۔ ہاں، البتہ آپ یہ کہیں کہ ہمارے ہی بھائی نے ہمارے موقف کو مان لیا تو یہ بات چل جائے گی، یہ جملہ جو ہے نا یہ درست ہے، اسے ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں، وہ آپ ہی کا چھوٹا بھائی ہے۔ اور آگے آپ نے یہ کہا کہ اہل سنت نے ایک مفروضہ گھڑا ہوا ہے اور وہ لوگوں پر زبردستی تھوپنا چاہتے ہیں۔ تو مولوی صاحب، آج کی نشست میں ہم آپ ہی کی امہات الکتب سے اس مسئلہ کی وضاحت کریں گے، اور اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ آپ کیونکہ 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، 12 ائمہ کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی ان کو مانتے ہیں، تو 12 ائمہ کی نسبت سے ہم 12 شیعہ کی چوٹی کی کتب سے یہ ثابت کریں گے کہ یہ نظریہ اہل سنت کا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا قائم کردہ مفروضہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب، یہ آپ کی کتب کے اندر بھی موجود ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے اپنی امہات الکتب کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی کتاب ہے، تفسیر قمی۔ مولوی صاحب سنیں، شیعہ سنی عوام بھی اب میرے دلائل سنیں۔ یہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اہل سنت نے یہ مفروضہ گھڑا، تو مولوی صاحب یہ کتابیں ہم نے تو نہیں لکھی، یہ آپ ہی کی کتاب ہے، تفسیر قمی۔ تفسیر قمی لکھنے والا بھی آپ کا محدث علی بن ابراہیم القمی، 3 صدی کا آپ کا چوٹی کا محدث۔ مولوی صاحب، لکھی بھی آپ نے، چھاپی بھی آپ نے۔ اب میں صرف پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ اس کا سامعین عزیز وقار صفحہ نمبر ہے 267۔ اس کے اوپر حضرت امام باقر
रहमत उल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि गार सौर के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद भी थे, और आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया और गारे सौर के अंदर फरमाया, हिजरत वाली रात फरमाया, अंत सिद्दीक, के ऐ अबू बकर तू सिद्दीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब ये आप ही की किताब है, आप ही ने ये शाया की है, आप ही का मुहद्दिस लिखने वाला है और रिवायत भी इमाम बाकिर से नकल कर रहा है। तो मौलवी साहब ये हमने नहीं घड़ा, ये आपकी कुतुब के अंदर मौजूद है, और यही वो वजह है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को सिद्दीक फरमाया, और कुरान ने भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या की फजीलत बयान की। यही वो मौलाना साहब वजह है जो आपको मजबूर कर रही है कि आप हमारे पीर मुर्शिद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत का इनकार करें। लेकिन मौलवी साहब जो दिन है ना, दिन वो रात में नहीं बदल सकता। मौलवी साहब आगे चलें, ये पहला हवाला था किसका? तफसीर कुम्मी का। अब सुनते हैं सामईन, ये दूसरी किताब तफसीर इमाम हसन अस्करी। मौलवी साहब कह रहे थे कि ये अहले सुन्नत ने मफरूजा घड़ा हुआ है। मौलवी साहब ये किताबें हमने तो नहीं घड़ी, हमने तो नहीं छापी, ये तफसीर इमाम हसन अस्करी का तर्जमा है, लखनऊ से शाया हुआ, तर्जमा भी शिया आलिम ने किया, और तफसीर है इमाम हसन अस्करी की, इमाम हसन अस्करी की, जिनको आप अपना मासूम इमाम मानते हैं। मौलवी साहब हमारी ना माने, अपनी अइम्मा की तो मान लेना। इसका सफ़ा नंबर 401 है। 401 सफ़ा के ऊपर इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं, नीज ये हुक्म दिया है कि अबू बकर को अपने साथ ले जाओ, कि अल्लाह ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब हिजरत वाली रात अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ ले जाएं। फिर आगे तफसील लिखते हैं इमाम हसन अस्करी के हिजरत वाली रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे। मौलवी साहब किताब भी आपकी, लिखने वाले भी आपके इमाम हसन अस्करी, तर्जमा भी आपने किया, छापा भी आपने, और कह रहे हैं कि अहले सुन्नत ने मफरूजा गढ़ लिया। अब सुनते आए मेरा तीसरा हवाला, ये मेरे हाथ में किताब है जी, अल फुरू मिनल काफी, अल फुरू मिनल काफी, जिस किताब के मुतल्लिक आपका मौलवी साहब अकीदा है कि हमारे इमाम महदी ने कहा है कि ये किताब हमारे शिया के लिए क्या है? काफ़ी है। सामीन ज़िवकार, अगर ये किताब शिया के लिए काफ़ी है तो देखते हैं कि क्या ये हवाला भी शिया के लिए काफ़ी होता है कि नहीं होता। सामीन ज़िवकार ये ईरान से छपी है, लिखने वाले हैं मोहम्मद बिन याकूब अल कुलैनी, सामीन ज़िवकार, और रिवायत का नंबर है 15117। हजरत इमाम मुहम्मद बाकिर से रिवायत है, इमाम मुहम्मद बाकिर से रिवायत है। फरमाते हैं इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबला यकूलु ले अबी बकर फिल गारी उस्कुन फ़इन्नल्लाह मआना, के गार के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर मौजूद थे, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक सकून रखो, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह क्या है? हमारे साथ है। सामीन ज़िवकार, ये हमने मफरूजा कायम नहीं किया, ये किताब हमारी घड़ी हुई किताब नहीं है। इमाम मुहम्मद बाकिर फरमा रहे हैं, लिखने वाला मोहम्मद बिन याकूब अल कुलैनी है, ये ईरान से छपी है। और सामीन ज़िवकार, ये मौलवी साहब कह रहे थे अहले सुन्नत एक मन घड़त नजरिया, एक मफरूजा जबरदस्ती लोगों पर थोपना चाहते हैं। मौलाना साहब ये क्या बात आपने की है? अब अगला हवाला, सामीन ज़िवकार, ये मेरे हाथ में किताब है हुजजुन नहज, नहजुल बलागा की चोटी की शरह है,
نہج البلاغہ کی چوٹی کی شرح بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر 121 ہے۔ اب میں مولا علی شیر خدا کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں۔ وقال علی والزبیر ما غضبنا الا فی المشورۃ وانا لنرى ابا بکر احق الناس بها وانه لصاحب الغار انه لصاحب الغار۔ سامعین ذی وقار حضرت علی المرتضی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق امامت کے یعنی کہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں انہو لصاحب الغار کہ ابو بکر صدیق کیا ہیں؟ صاحب غار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے ہجرت والی رات، آقا کریم کے ساتھ تھے ہجرت والے سفر کے اندر، حضور کے ساتھ تھے۔ سامعین ذی وقار مولوی صاحب اب سنیں، یہ آپ ہی کی کتب میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے فرمان پڑھا، اور یہاں سامعین ایک بات اور بڑی قابل غور ہے۔ جب حضرت علی اور حضرت سیدنا زبیر نے یہ بات کی تو یہ بات انہوں نے صحابہ کی موجودگی میں کی، اور وہاں مہاجر صحابہ بھی موجود تھے، مہاجرین بھی موجود تھے، انصار بھی موجود تھے۔ کسی ایک صحابی نے بھی حضرت علی کی اس بات کا انکار نہیں کیا۔ وہاں صحابہ کہہ سکتے تھے کہ یا علی یہ بات تو کیا ہے، ایک مفروضہ ہے گھڑا ہوا، آپ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب ہمیں یہ عقیدہ علی نے دیا ہے، اور قیامت تک یہ عقیدہ، یہ والا عقیدہ قیامت تک اہل سنت کے پاس رہے گا الحمدللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کیا ہیں؟ یار غار ہیں، یار غار مصطفیٰ ہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اب اس سے اگلا حوالہ سامعین ذی وقار، یہ میرے ہاتھ میں شیعہ مذہب کی چوٹی کی کتاب تاریخ کی الفتوح ہے، الفتوح، اور اس کے لکھنے والا کون ہے؟ محمد بن عاصم الکوفی۔ اگر اس کا مولوی صاحب ترجمہ پڑھنا ہو تو آیان الشیعہ کی پہلی جلد میں سے پڑھ لینا، پتہ آپ کو چل جائے گا کہ یہ آپ کا کتنا بڑا عالم ہے۔ سامعین ذی وقار اور اس کا صفحہ نمبر 10 ہے۔ فقال عمر و ابو عبیدہ، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو؟ انت افضل المہاجرین وثانی اثنین فی الغار۔ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا، صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، انصار بھی موجود تھے، مہاجر صحابہ بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ غار میں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ سامعین ذی وقار اگر یہ مفروضہ ہوتا، من گھڑت بات ہوتی، تو صحابہ کی جماعت بول پڑتی اور کہتی حضرت عمر کو کہ آپ بات صحیح نہیں کر رہے، یہ مفروضہ ہے۔ سامعین ذی وقار پتہ چلا مولانا صاحب بات غلط کر رہے ہیں، مولانا صاحب امت کے تواتر کا انکار کر رہے ہیں۔ اس چیز کا تو صحابہ نے بھی انکار نہیں کیا۔ یہ تھا میرا حوالہ الفتوح سے۔ اب اس سے آگے سامعین ذی وقار یہ کتاب ہے بہار الانوار، بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی، ملا باقر مجلسی کی، ایران سے چھپی ہے۔ مولوی صاحب نہ کتاب ہم نے گھڑی، نہ یہ مولوی ہمارا، نہ محدث ہمارا، نہ کتاب ہماری، ہم تو صرف پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ سامعین ذی وقار اور اس کی جلد نمبر ہے جی 19، اور سامعین ذی وقار صفحہ نمبر میں پڑھنے لگا ہوں 21 صفحہ سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ سامعین ذی وقار قرآن مجید کی آیت ثانی یسنین اذ ہما فی الغار کی تفسیر کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، ملا باقر مجلسی کیا کہتا ہے؟ یعنی انہو کان ہوا و ابو بکر فی الغاری لیسا ماہما ثالث۔ کہتا ہے اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسری ہستی جو غار کے اندر موجود تھی نا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، وہ سنیوں کے پیر حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔
غار کے اندر، کہتا ہے لیسا ماہما ثالث، کہتا ہے تیسرا کوئی نہیں تھا۔ سامعین ذی وقار آپ سنیں اور خود فیصلہ کریں مولوی صاحب نے کیا کہا اور ملا باقر مجلسی کیا لکھ رہا ہے۔ یہ کتاب ہم نے گھڑی ہے، ہم نے اس کو ایران سے چھاپا ہے، یہ ملا باقر مجلسی ہمارا ہے، مولوی صاحب آپ کا محدث ہے۔ مولانا صاحب آپ نے کیوں انکار کیا حضرت ابو بکر صدیق کی مسلمہ فضیلت کا؟ آپ نے انکار کر دیا۔ آگے چلیں، یہ میرے ہاتھ میں آپ ہی کی کتاب تاریخ حبیب السیر ہے، ایران سے یہ بھی چھپی ہے، اس کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ اب کلپ لمبا ہو رہا ہے، میں صرف حوالے کتب کے دیتا جاؤں۔ یہ روضۃ الصفا ہے، آپ کی کتاب ایران سے چھپی ہے، اس کے اندر بھی یہ حوالہ پہلی جلد کے اندر موجود ہے۔ اس سے آگے یہ تاریخ المسعودی ہے اور اس کی پہلی جلد کے اندر بھی یہ حوالہ آپ کے محدث مسعودی نے بھی لکھا ہے۔ اس سے آگے یہ کشف الغمہ ہے، بیروت دار مرتضیٰ سے چھپی، اس کی پہلی جلد اور صفحہ 32 کے اوپر بھی موجود ہے۔ اب اس سے آگے میں اتنا بڑا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، میں دیکھوں گا کہ کیسے مولانا صاحب آپ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں آپ کی چوٹی کی کتاب ہے، المیزان، المیزان، تفسیر المیزان۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ آپ کی قرآن کی معتبر ترین تفسیر ہے تو یہ میرا کہنا غلط نہ ہوگا، اور اس کا لکھنے والا عالم جو ہے تباہی آپ کا چوٹی کا محدث ہے، آپ کا چوٹی کا کیا ہے، مفسر ہے۔ اور سامعین ذی وقار اس کتاب کی جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر اس کا سامعین 199 ہے، 199 صفحہ کے اوپر لکھتا ہے والمراد بصاحبہ ہوا ابو بکر، کہتے ہیں قرآن کے اندر جو صاحب کا لفظ آیا ہے اس سے مراد کہتے ہیں ابو بکر صدیق ہے، اس سے مراد کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے پھر اس نے بڑی کمال کی بات لکھی، لکھتا ہے لِلْنَقْلِ الْقَطْعِيِّ، کہتا ہے یہ نقل قطعی کے ساتھ ثابت ہے، کہتا ہے یہ نقل قطعی کے ساتھ ثابت ہے کہ غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا تھے، ساتھ تھے۔ مولوی صاحب کیوں قطعیات کا انکار کر رہے ہیں؟ آپ کے بڑے تو مان رہے ہیں کہ یہ نقل جو ہے کیا ہے، قطعی ہے، نقل قطعی ہے۔ مولوی صاحب اب میں دیکھتا ہوں آپ کیسے اس متواتر نقل قطعی کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ پچھلے حوالے سے بھی بڑا حوالہ ہے۔ سامعین ذی وقار یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، شیعہ کی چوٹی کی کتاب، ایران سے شائع ہوئی، قوم سے شائع ہوئی، لکھنے والے ہیں اس کے شیخ مفید۔ اس سے بڑا اگر کوئی آپ کا محدث ہے تو ہمیں بتاؤ۔ الشیخ المفید کی لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے الافصاح، الافصاح، اور سامعین ذی وقار یہ قوم سے شائع ہوئی، شیخ مفید کی کتاب۔ اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر 175 ہے۔ کیا لکھتا ہے شیخ مفید؟ سنیں، کہتا ہے قیل لہم، اہل سنت سے کہا جائے گا، قیل لہم جواب دے رہا ہے، اوپر لکھا ہے جواب، قیل لہم، یہ ہوم ضمیر جو ہے ہماری طرف راجع ہے، کہہ رہا ہے سنیوں سے کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ شیخ مفید لکھتا ہے اما خروج ابی بکر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغیر مدفوع، کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہجرت والی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا، اس کے اندر انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ مفید کہہ رہا ہے، شیخ مفید کہہ رہا ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں، کہتا ہے جواب قیل لہم، کہتا ہے اہل سنت کو کہا جائے گا اما خروج ابی بکر مع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فغیر مدفوع، کہتا ہے اس بات کے اندر انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، انکار کیا جا سکتا ہی نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت والی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، انکار نہیں کیا جائے گا۔ کہہ رہا ہے کہ ہم مانتے ہیں۔ سامعین ذی وقار آپ نے سنا، اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم نے 12 ائمہ کی نسبت سے
شیعہ ہی کی 12 چوٹی کے کتب کے حوالہ جات پیش کیے، 12 کے 12 تسلیم کر رہے ہیں کہ ہجرت والے رات، ہجرت والے سفر کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کے ساتھ تھے۔ سامعین ذی وقار، یہ تو ہو گئے شیعہ کتب کے حوالے۔ اب آگے آتا ہوں، جو مولوی صاحب نے کہا ہے کہ میرے دلائل کا جواب نہیں دیا، مولوی صاحب آپ نے کہا ہے میرے دلائل بڑے وزنی ہیں، اس کا کسی سنی نے جواب نہیں دیا، تو آئیں سامعین ذی وقار اب مولانا صاحب کو جواب دیتے ہیں۔ مولانا صاحب کا پہلا اشکال، کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق مدینہ ہجرت کر کے جا چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی، یعنی ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کی۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو ابوبکر صدیق پہلے سے وہاں موجود تھے اور حوالہ کوئی نہیں دیا۔ آئیے ہم سنی شیعہ کتب احادیث سے، کتب تواریخ سے دیکھتے ہیں کہ جن صحابہ نے پہلے مدینہ شریف حضور سے ہجرت کی، کیا ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے؟ توجہ سے سنیں، کیا جو حضور سے پہلے صحابہ ہجرت کر کے گئے، کیا ان کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے؟ تو آئیے سنی شیعہ کتب دیکھتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اصل و اصول شیعہ، یہ دیکھیں جی، اصل و اصول شیعہ، لکھنے والے کون ہیں جی؟ آیت اللہ شیخ محمد حسین، جو کہ شیعہ کے مجتہد ہیں۔ لکھتے ہیں مورخین کی فہرست پر نگاہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کل بلند پایا قلم کار اور مورخین شیعہ تھے۔ پھر آگے اپنے مورخین کی انہوں نے فہرست بیان کی، اس فہرست کے اندر انہوں نے علامہ مسعودی کا نام لکھا اور تسلیم کیا کہ مسعودی جو ہے وہ ہمارا چوٹی کا شیعہ محدث اور مؤرخ ہے۔ تو آئیے علامہ مسعودی سے پوچھتے ہیں، جو کہ مؤرخ ہے، چوٹی کے شیعہ کے مؤرخ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو صحابہ پہلے ہجرت کر کے گئے، کیا ان میں حضرت ابوبکر صدیق شامل تھے؟ تو سامعین ذی وقار، یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے التنبیہ والاشراف۔ سامعین ذی وقار، یہ جو نسخہ ہے یہ بیروت لبنان کا چھپا ہوا ہے، اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر ہے 216، اور یہ دوسرا نسخہ جو ہے التنبیہ والاشراف کا، یہ پاکستان کا مطبوع ہے، پاکستان سے مل جاتا ہے، میں اسی سے پڑھ دیتا ہوں۔ اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر ہے جی 61 صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت فرمانے سے قبل ہی اپنے اصحاب کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ صحابہ ایک ایک دو دو کر کے ہجرت کرتے رہے، جن میں اب ان صحابہ کے نام لکھتے ہیں: ابو سلمہ، ہلال بن عبداللہ، عامر بن ربیعہ، عبداللہ بن جہش، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیاش ابن ابی ربیعہ۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے حضور سے پہلے ہجرت کی۔ ان صحابہ کی فہرست کے اندر جنہوں نے حضور سے پہلے ہجرت کی، شیعہ مؤرخ جو کہ چوٹی کا مؤرخ ہے، اس نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام نہیں لکھا۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے پہلے ہجرت کی ہوتی تو شیعہ مورخ مسعودی ضرور لکھتا کہ ان صحابہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق بھی کیا ہے، شامل ہیں۔ یہ تو تھا شیعہ کا حوالہ۔ اب میں دیتا ہوں ایک حوالہ اہل سنت کی کتب سے۔ سامعین ذی وقار، یہ میرے ہاتھ میں عمدۃ القاری ہے، شرح صحیح بخاری، اور اس کے ساتھ بخاری شریف بھی ہے۔ اب میں بخاری شریف سے روایت پڑھنے لگا ہوں، بخاری شریف سے، اور سامعین ذی وقار روایت کا نمبر ہے جی 3925۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: قالا اول من قدم علینا
فرماتے ہیں جو ہجرت کر کے سب سے پہلے صحابی جو ہمارے پاس آیا، فرماتے ہیں وہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں، پھر آگے کہتے ہیں ابن ام مکتوم ہے، پھر کہتے ہیں فقدم بلال سعد عمار، پھر کہتے ہیں ثم قدم عمر بن الخطاب فی عشرین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت مصعب آئے، پھر ابن ام مکتوم آئے، پھر حضرت بلال آئے، سعد آئے، عمار آئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا 20 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، 20 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔ اور ابن اسحاق کے حوالے سے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روایت کے شرح کے اندر ان 20 صحابہ کے نام بھی لکھے ہیں، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت زید، حضرت سعید، حضرت عبداللہ، حضرت خنیس، حضرت واقد، حضرت خولی، حضرت مالک، حضرت ہلال کے بھائی، حضرت عیاش، حضرت خالد، حضرت ایاس، حضرت عامر، حضرت عاقل وغیرہ ہم، ان صحابہ اکرام کے انہوں نے نام لکھے۔ پھر کہتے ہیں جب یہ صحابہ آ گئے، ثم قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ جو حضور سے پہلے صحابہ آئے، سنی مورخین بھی لکھ رہے ہیں، شیعہ مورخین و محدثین بھی لکھ رہے ہیں، ان میں حضرت ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے۔ یہ میں بھی بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف پڑھ رہا ہوں۔ حضرت برا فرماتے ہیں جو حضور سے پہلے آئے ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے۔ سامعین ذی وقار پتہ چلا یہ بھی مولانا صاحب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ کسی ایک مستند معتبر مؤرخ سے آپ بسند صحیح نہیں دکھا سکتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق مدینہ ہجرت فرما کر گئے ہو۔ کسی ایک مورخ سے بھی سند بھی صحیح ہو آپ یہ نہیں دکھا سکتے۔ الحمدللہ میں نے التنبیہ والاشراف سے ثابت کیا، بخاری شریف سے ثابت کیا کہ جن صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہجرت کی ان صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق شامل نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی، آقا کریم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اب میں آتا ہوں مولوی صاحب کے دوسرے اشکال کی طرف۔ یہاں مولوی صاحب نے بڑی چلاکی سے کام لیتے ہوئے بخاری شریف کی دو مختلف حدیثوں کو آپس میں ملا کر دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ 692 نمبر حدیث اس نے پڑھی کہ اس کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے pہلے، ہجرت کرنے سے پہلے مسجد قباء کے اندر حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ یہ تھا 692 نمبر حدیث کے اندر حوالہ موجود۔ اب جو اس نے دوسری حدیث پڑھی ہے وہ ہے 7175، یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ 7175 فتح الباری ہے، بخاری شریف کی شرح ہے، اور سامعین ذی وقار اس کی جلد نمبر 13 ہے، دارالحدیث قاہرہ کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ اب اس نے دوسری حدیث جو پڑھی کہ سالم جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا کیا کرتے تھے، مسجد قباء کے اندر نمازیں پڑھایا کرتے تھے، حالانکہ وہ اور حدیث ہے، یہ اور حدیث ہے 7175۔ اس کے اندر کیا ہے، کان سالم مولا ابی حذیفہ یا ام المہاجرین الاولین و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد قباء، کہ حضرت سیدنا سالم جو مولا ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ مہاجرین اور حضور کے صحابہ کو مسجد قباء کے اندر نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ فیہم ابو بکر و عمر و ابو سلمہ و زید و عامر بن ربیعہ، اور اس میں حضرت ابو بکر ہوتے تھے، حضرت عمر ہوتے تھے، حضرت ابو سلمہ، حضرت زید، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ اب اس نے تاثر دینے کی یہ کوشش کی کہ سالم کیونکہ پہلے وہاں امام تھے، جب سالم وہاں امام تھے
تو اس حدیث کے اندر آ رہا ہے 7175 کے اندر کہ ان کے مقتدی جو تھے ابو بکر اور عمر اور ابو سلمہ اور زید اور دیگر صحابہ تھے، تو لہذا پتہ چلا حضرت ابو بکر صدیق حضور سے پہلے وہاں جا چکے تھے، تبھی تو انہوں نے سالم کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور سالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں قباء کے اندر موجود تھے۔ تو مولوی صاحب نے یہاں دھوکہ دیا، آئیں ان کے دھوکے کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ مولوی صاحب پہلی جو حدیث تو نے 692 والی پڑھی، وہاں سالم کی امامت کا ذکر ہے، ان کے مقتدی جو تھے وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر موجود نہیں ہے، وہ اور حدیث ہے، وہ اور ہے، وہ حضور سے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب وہاں وہ نماز پڑھایا کرتے تھے حضور کے آنے سے پہلے، تو ان کے مقتدیوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہوتے تھے۔ آئے میں دلیل پیش کر دیتا ہوں، یہ سیر و اعلام النبلاء ہے حافظ ذہبی کی، سیر و اعلام النبلاء حافظ شمس الدین ذہبی کی، سامعین ذی وقار جلد نمبر 3 ہے، اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر 70 ہے، 70 صفحہ کے اوپر ہے، قالا کان سالم یا ام المہاجرین بقباء فیہم عمر قبل این یقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سالم جو امامت کرواتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک تشریف لانے سے پہلے، ان میں حضرت عمر کا تو ذکر موجود ہے، امام ذہبی کہتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کا ذکر موجود نہیں، حضرت ابو بکر کا ذکر موجود نہیں۔ اور یہی روایت اسد الغابہ کے اندر محدث جزری رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے، یہی روایت سامعین ذی وقار اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر 260 ہے، 260 صفحہ کے اوپر موجود ہے کہ جب سالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہاں قباء کے اندر امامت کرواتے تھے، تو ان کے مقتدیوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق شامل نہیں تھے، جیسا کہ میں نے سیر و اعلام النبلاء کا حوالہ پیش کیا، اسد الغابہ کا حوالہ پیش کیا۔ سامعین ذی وقار اب میں آتا ہوں بخاری شریف کی حدیث نمبر 7175 کی طرف، جس کو مولانا صاحب نے 692 کے ساتھ ملا کر غلط مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی۔ سامعین ذی وقار ہم ناظرین کی آسانی کے لیے حدیث پاک کو سامنے سکرین پر لگا دیتے ہیں، آپ خود اس حدیث کو پڑھیں۔ اس حدیث کے اندر کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی اور ابو بکر صدیق نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے؟ دکھائیں ہمیں، اس حدیث کے اندر صراحت موجود ہو مولوی صاحب، یہ الفاظ نکالو، دکھاؤ 7175 نمبر سے، پھر بات بنے گی۔ دکھاؤ اس حدیث سے ہمیں 7175 سے کہ کہاں لکھا ہے کہ سالم نے جو نماز پڑھائی ہے ابو بکر صدیق نے پیچھے پڑھی ہے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ مولوی صاحب تم نہیں دکھا سکتے، سکرین کے اوپر حدیث پاک آ رہی ہے، سامعین خود پڑھیں، حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہے، مولوی صاحب دھوکے سے کام لے رہے ہیں۔ اب حدیث کا درست مفہوم کیا ہے یہ بھی محدثین سے پوچھ لیتے ہیں۔ سامعین ذی وقار یہ میرے ہاتھ میں بخاری کی شرح فتح الباری، علماء کہتے ہیں اگر بخاری کو سمجھنا ہے تو ساتھ میں فتح الباری پڑھو، یہ ہے فتح الباری جلد 13 ہے، سامعین ذی وقار دار الحدیث قاہرہ مصر کا چھاپا ہے، صفحہ نمبر 195 ہے، امام بہقی کے حوالے سے ابن حجر لکھتے ہیں، اب بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ان یکون سالم استمر یا امہم بعد ان تحول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی المدینہ، فرمایا جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تو امامت کی سیٹ پر حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے برقرار رکھا۔ حضور جب مدینہ تشریف لے گئے تو امام پیچھے کس کو بنا کے گئے؟ حضرت سالم کو، حضرت سالم کو۔ فرماتے ہیں استمرہ یا امہم
بعد ان تحول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی المدینہ تھی، حضور مدینے چلے گئے، تشریف لے گئے، پیچھے سے امام کون تھے؟ مسجد قباء کے حضرت سالم۔ تو محدثین کہتے ہیں یہ جو ابو بکر صدیق نے حدیث پاک 7175 کے اندر ہے نا کہ نماز پڑھی سالم کے پیچھے، یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، پہلے کا نہیں ہے، پہلے کا نہیں ہے۔ ہجرت سے پہلے بھی قباء کے امام سالم تھے، ہجرت کے بعد بھی کون تھے؟ سالم ہی امام تھے۔ یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، پہلے کا نہیں۔ یہ ہے اس حدیث کا اصل درست مفہوم جو محدثین نے بیان کیا۔ مولوی صاحب کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، دکھائیں حدیث نمبر 7175 کے اندر لکھاؤ کہ یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ ہرگز نہیں دکھا سکتے، آپ صرف دھوکہ دے سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے دینے کی کوشش کی۔ اب میں آتا ہوں مولانا صاحب کے تیسرے اشکال کی طرف۔ یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، شرح صحیح بخاری ہے، اس کے ساتھ بخاری شریف بھی ہے، اور مولوی صاحب نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 4827 کا ایک ٹکڑا پڑھا اور پھر اس سے غلط مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی۔ پہلے اس نے کیا نتیجہ نکالا ہم بیان کرتے ہیں، پھر جواب دیں گے۔ اس نے کہا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری، کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق قرآن مجید کے اندر میری پاکی کے علاوہ اور کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تو پھر نتیجہ یہ دیتا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا ثانی یسنین والی، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ مان رہی ہیں، تسلیم کر رہی ہیں کہ ہمارے متعلق قرآن مجید کے اندر میری پاکی کے علاوہ اور کچھ نازل نہیں ہوا۔ تو سامعین ذی وقار، اگر مولوی صاحب یہ حدیث مکمل بیان کر دیتے تو اشکال پیدا ہوتا ہی نہ، اور ان کی چلاکی کا پتہ بھی چل جاتا۔ حدیث مکمل کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو کہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، مروان نے ان کو تانا دیا اور تانا دے کے کہا کہ فلاں آیت تیرے متعلق اتری ہے۔ حضرت عائشہ نے مروان کو جواب دیا، دوبارہ سنیں سامعین، مروان نے تانا دیا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو جو کہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مروان کے تانے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابی بکر یعنی کہ ابو بکر صدیق کی اولاد کے متعلق میری پاکی کے علاوہ کچھ نازل نہیں فرمایا۔ یا ابو بکر صدیق کی بات نہیں کی حضرت عائشہ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مراد آل ابی بکر ہے، کیونکہ مروان کا اعتراض بھی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر پر تھا جو کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، اور عائشہ صدیقہ جواب بھی دے رہی ہیں مروان کو۔ تو سیاق و سباق سامنے رکھے تو نتیجہ یہی نکل رہا ہے، اور ہمارے محدثین نے صدیوں پہلے یہی جواب روافض کو دیا ہے۔ میں فتح الباری پڑھتا ہوں اسی حدیث کی شرح، فرماتے ہیں وَقَدْ شَغَبَ بَعْضُ الرَّافِضَةِ فقال هذا يدل على ان قوله ثاني اثنين ليس هو ابو بکر ليس كما فهم هذا الرافضي۔ فرماتے ہیں بعض روافض نے حضرت عائشہ کے اس قول سے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ثانی اثنین والی آیت حضرت ابو بکر کے حق میں نہیں اتری۔ فرماتے ہیں یہ جو روافض نے سمجھا ہے یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ آگے فرماتے ہیں بل المراد بقول عائشہ فینا اے فی بنی ابی بکر، فرمایا حضرت عائشہ کی مراد، حضرت عائشہ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں بنی ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد کے متعلق وہ فرما رہی ہیں، ابو بکر صدیق کی اولاد کے متعلق وہ فرما رہی ہیں۔
حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق نہیں کہہ رہی، حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد کے متعلق ان کا یہ قول ہے۔ یہ ہے درست مفہوم حضرت عائشہ کی بات کا۔ سامعین زیبا کا ایک الزامی جواب مولوی صاحب کو، جب آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تان کرنا ہوتا ہے تو ساری قوت لگا دیتے ہو اس بات پر کہ سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات حضرت عائشہ کے حق میں اتری ہیں۔ مولوی صاحب اس کا جواب کون دے گا؟ جب تان کرنا ہو تو تم اس وقت کہتے ہو کہ سورۃ تحریم کی فلاں فلاں آیت حضرت عائشہ کے متعلق اتری ہے۔ مولوی صاحب اس کا جواب کون دے گا؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ مولوی صاحب جب آپ کے اکابرین مان رہے ہیں کہ ثانی یسنین والی آیت کریمہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں اتری ہے تو پھر آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں آخر میں سنی شیعہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ الحمدللہ ہم نے واضح کر دیا، مولوی صاحب کی تمام باتوں کا جواب دے دیا۔ خدا را پاکستان کے سکون کو قائم رکھیں، ایسی باتیں نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں، وطن عزیز پر ترس کھائیں مولوی صاحب، ایسی باتوں کو چھوڑیں، ایسی تحقیقات کی ضرورت امت کو نہیں ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ تو اتفاقی چیزیں ہیں مولوی صاحب، اتفاق۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں یہ تحقیق تو نے کہاں سے چوری کی ہے، تو کہہ رہا تھا نا کہ یہ میری تحقیق ہے، میری تحقیق ہے۔ اور مولوی صاحب میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو نے یہ تحقیق کہاں سے چوری کی ہے۔ یہ تحقیق 10 سال پرانی ہے، 10 سال پرانی ہے۔ عرب سکالر، آپ کے شیعہ سکالر اور سلفی سکالر 10 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ اسی پر بحث کر رہے ہیں، وہاں سے تو نے یہ ساری تحقیق چرائی ہے۔ مولوی صاحب یہ اپنی تحقیقات اپنے پاس رکھیں، امت کے اجماعی مسائل کو مت چھیڑیں اور خدا را وطن عزیز کے امن کو بحال رہنے دیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔